پر یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا کہ میں نے ٹیوشنس پڑھانے شروع کیے، گھروں میں جاتا تھا، وہاں سے کافی پیسے ملتے تھے، پر آہستہ آہستہ کر کے مطلب یہ جو ایک بھائی تھے، بہنیں تھی، پھر ایک چھوٹا بھائی، اس کو بھی لایا، بیٹے کو لایا، تو میرا چھوٹا بھائی جو اب آرمی میں ہے، اور ان سے رحیم صاحب کے گھر میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں دیگ کون پکاتا ہے سالن، تو اس نے بتایا تھا کہ ان کے بچے جو ہے وہ من کے سچے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی دیگ کوئی سالن نہیں ہوتا، ہم نہیں پکاتے. تو یہ 97-98 میں ہم نے سوکھی روٹی کے علاوہ ہم نے کوئی سالن نہیں پکایا. پھر آہستہ آہستہ کر کے 96 میں بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے MSc کر لی. تو حالات بہت کمزور ہو گئے، علاقے کے لوگ دیکھتے تھے، تو میں اگر کوئی دوسرا کام تعلیم کے علاوہ شروع کرتا، مجبوری بہت تھی کہ یا ریڑھی یا کسی کے دروازے پہ چوکیداری یا جو بھی، لیکن پھر مجھے خیال آتا تھا کہ یار میرے علاقے کے لوگ دیکھیں گے تعلیم سے، وہ پھر بدل ہوں گے کہ یار اس نے اتنا وقت گزارا، اتنی تعلیم حاصل کر لی، ان کی یہ حالت ہے. حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرے حالت خراب ہونے میں، مالی مشکلات ہونے میں تعلیم کا قصور نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ پھر میں نے لاء کالج میں بھی داخلہ لیا. سیکنڈ ٹرم کلاسیں ہوتی تھیں، لاء بھی ہو گئی. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار ایک سائڈ پہ اسکول ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسکول کھولیں اور ان کے ساتھ میں لاء کی پریکٹس بھی کرتا رہوں. تو لاء کی پریکٹس بھی شروع کی، اور یہ اسکول بھی رحیم صاحب کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ پہ اسکول شروع کیا، رحیم ماڈل کے نام سے، رحیم ماڈل اسکول. تو وہاں پہ ہم رہے ساتھ، کچھ ہم تھے، کچھ ان کے گھر کے وہ ان کے بچے تھے. اسکول ہم نے چلایا کوئی 2004 تک. پھر آپس میں وہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکے، اور پھر جگہ ان کی تھی، پھر مجھے وہ جانا پڑا. تو اس دوران 2002 میں توبہ چغزی سے ایک معروف شخصیت جو ہمارے علاقے کی تھی، حاجی عبدالعزیز، وہ آئے کہ یار آپ اپنے گھر میں میرے بچوں کو رکھیں، مجھے بھی تعلیم کا شوق ہے، آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے. ہم کیونکہ پہلے ایک پیریڈ گزار چکے تھے اپنے قریبی رشتہ داروں، یعنی وہ چاچا کے بیٹوں کو گھر میں رہ کے، مطلب وہ تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا گھر میں کیسے رکھیں، نہیں ہو سکتا. انہوں نے بہت وہ اصرار کیا، آخر میں ہم راضی ہو گئے. پھر فیس رکھی کہ بھائی آپ نے اتنی فیس دینی ہے، وہ اس پہ بھی راضی ہو گئے. پھر میں نے کہا کہ یار اب اتنی چیزیں خریدنی ہے، واشنگ مشین نہیں ہے، فلانا استری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خریداری کروا کے، یعنی یہ 2002 تک ہمارے گھر میں استری، واشنگ مشین، یہ چیزیں نہیں تھیں. میرے خیال سے وہ اسٹارٹ. پھر ان کے جب 4 بچے آئے، انہوں نے پھر بہن کے 2 بیٹے اور لائے، یہ 6 بچے ہو گئے. 1500 روپے فیس رکھی. پھر میں نے ان سے کہا کہ یار 6ٹھی جماعت تک پہنچ کے یہ پھر گھر میں کسی کے بچوں کو نہیں رکھا جا سکتا، اس طرح کرتے ہیں کہ 6ٹھی تک تیار کروا کے پھر آپ کے بچوں کو یہ بلوچستان ریزیڈینشل کالج لور لائی ہے، کریڈٹ کالج مستونگ ہے،
بلوچستان ریزیڈینشل کالج خوزدار اور ریزیڈینشل کالج تربت، ان کے لیے آپ کے بچوں کو تیار کروائیں گے. وہاں سے یہ لوگ FSC کریں گے، پھر آگے جا کے وہ کچھ بنیں گے. تو اس ترتیب سے آہستہ آہستہ یہ 6 بچوں سے ہماری وہ شروعات ہوئی. ہاسٹل کی طرف یہ 6 بچے ہمارے گھر میں رہتے تھے. پھر میں نے یہ سوچ لیا کہ یار باقی لوگوں کو تو تعلیم کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شہروں میں ہے، لوگ آگے ہیں، توبے والے پیچھے ہیں، وہاں پہ اسکول بھی نہیں ہے. وہاں پہ وہ ان کے بچوں کو یہاں لا کے ان کو تیار کروا کے بس یہ ریزیڈینشل اداروں میں بھجوا دیتے ہیں. بس پر یہ کام ہم نے وہاں سے شروع کروایا. بعد میں دوسرے بچے بھی آنے لگے اور 2005 میں ہماری پہلی وہ جو انٹری تھی ہم اس پہ وہ ہو گئے. وہ BRC نورلائی، BRC خوزدار، BRC تربت اور کیڈٹ کالج مصدوم، اور اس میں ہم نے کوئی 7 بچے اپیئر کروائے تھے اور اس میں ہماری پوزیشنیں آئی. تو پھر ہوا یوں کہ رحیم صاحب کے ساتھ ہم نہیں چل سکے. پھر جگہ ان کی تھی، مجھے الگ ہونا پڑا. جگہ ڈھونڈنے میں کسی کے پاس جاتے تھے تو وہ جب پوچھ کے کہ بندہ توبے کا ہے یا فلان قبیلے سے تعلق ہے تو پھر وہ لوگ جگہ نہیں دیتے تھے. یہاں پہ وہ 99 میں پشتون آباد آپریشن ہوا تھا، تو جس جگہ پہ بھی یہ غازی عبداللہ خان علمی مرکز کا ہاسٹل ہے، یہ جگہ انہوں نے گرانٹ تو نہیں تھے، ان کے بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ آ جاؤ یہ جگہ دیکھ لیں. یہ خدائی میر اور وطن کی ماں مرحومہ نے، تو میں ان کے پاس آیا، پھر وہ جگہ دیکھ لی. جگہ تو ان کی مشہوری ایسی تھی کہ بالکل یہ ایک نو گو ایریا جگہ تھی. پھر میں نے اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی کہ پوری گلی کو ہم نے چونا کروایا، اس پہ اقوال زرین لکھے. پر کچھ اقوال زرین وہ ایک یہ تھا کہ جن لوگوں نے علم حاصل نہ کیا وہ نام کے انسان ہیں، ان کا وجود زمین کے لیے بوجھ ہے. تو ان کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ ان کو انہوں نے کسی نے وہ بڑکایا تھا کہ یہ کہتے ہیں. میں یہ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ تو ہمارے سیکیورٹی ہو، یہ عام لوگوں کے لیے، یہ پوری عوام کا سب کا مسئلہ ہے کہ جو ان پڑھ ہیں ان کی زندگی جو ہے اس میں مشکلات ہوتی ہیں. یہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ تو بالکل مطلب ہماری سیکیورٹی ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں. پھر یہاں پہ ہم رہنے لگے. چونکہ میرا تعلق بھی قلعہ عبداللہ ضلع سے ہے اور غازی عبداللہ خان بھی یہ ضلع ان کے نام پہ بنا تھا، اور یہ پہلی افغان انگلو جنگ کے ہیرو گزرے، ان کی شہادت کابل میں ہوئی ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپنے ادارے کا نام غازی عبداللہ خان رکھا، کیونکہ یہ ایک غیر متنازع شخصیت ہے.